کہتے ہیں جی چھوٹے بڑے مسائل پر مولویوں کی رائے جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، جیسے رفع دین ہے اور رفع دین نہ کرنا، یہ مولویوں کا اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے۔ آپ مولویوں کو بلا وجہ کیوں ملزم ٹھہراتے ہیں؟ اور یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ کوئی نہیں کہتا کہ رفع دین نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے، مستحب ہے، بس کوئی اختلاف نہیں۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا منع ہے۔ نیل پالش جو ہے نا جی، اگر لگی ہے اور آپ نے وضو بعد میں کیا ہے تو وہ پانی نہیں جاتا نیچے، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اب نیل پالش ایسی چیز نہیں کہ اس کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں، یعنی خدا راضی نہ ہو، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فیشن میں فرق نہ ہے، توبہ کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ چوٹ لگے، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے، کیا کرو گی؟ اللہ کے آگے تو ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو دکھانے کے لیے لگائیں، بعد ریموور رکھ لیں، پھر نماز کے وقت اس کو ریموو کر دیا۔ ہاں، ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھ کے اپنے عزیزوں کو بخش سکتے ہیں، باقی گھروں میں سپارے رکھ کے اور لوگوں کو بلا کے اور کرائے پہ پڑھوانا یہ جائز نہیں، خود پڑھو۔ سنت قصر نماز میں معاف ہے۔ زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، جب پی سکتے ہو تو چائے بھی بنا سکتے ہو۔ عبادتوں کے درمیان شک ہوتا ہے، شک کو چھوڑیں، جب اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم کیوں فکر کریں؟ قرآن پاک اگر یاد ہو تو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، نادر میں قرآن اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ وتر 1 سے 9 کا معنی یہ ہے کہ اس وقت یہ تراویح اور وتر جو ایک سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ 9، ورنہ وتر 3 ہے اور تراویح 20 ہے۔ جوتا اگر پاک ہے تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ اگر وہ باتھ روم میں استعمال ہونے سے پانی اس میں بھر گیا پھر نہیں کر سکتے۔ مدینے سے نکلتے ہوئے عورت کو حیض آ گیا، اس نے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 دن کے بعد وہ جا رہی، کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ نے لکھا ہے بس عورتوں پر۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور باہر بیٹھ کے کعبے کی زیارت کریں۔ میں نے مسلسل 7 طواف کیے، صفا مروہ کی سعی کی، سعی سے پہلے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، حتیم میں بھی 2 رکعت، تو ٹھیک ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ نے؟ اچھا کیا ہے۔ قسطوں پہ اشیاء لینا جو ہے وہ جائز ہے۔ میری اہلیہ بیمار رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ سے بڑی شفا کوئی نہیں، وہ جو میں نے بتایا آپ بھی اسی پہ عمل کریں۔ میں الحمدللہ عمر 75 سال ہے، حافظے کی خرابی کی وجہ سے کبھی بھول جاتا ہوں، اللہ معاف کریں گے، اللہ جانتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ آپ ہمارے لیے بڑے انمول ہیں، بس یہ دعا جو کرتے ہیں یہی بہتر ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی جو ہے وہ کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ مکہ مکرمہ میں لوگ 1 وتر پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہیں تو وہ بھی 3 رکعت، لیکن وہ سلام سے فاصلہ کرتے ہیں۔ حنفی فاصلہ نہیں کرتے، جھگڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر وتر 1 ہوتا تو حضور 3 صورتیں کیوں بتاتے کہ بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، دوسری میں کافرون پڑھو اور تیسری میں قل هو اللہ۔ تو جب ہے ہی 1 رکعت تو پھر 3 صورتوں کا کیا مطلب؟ بہرحال ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، جو 3 ملا کے پڑھتے ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔
جوتی کو اگر زمین پہ رگڑا جائے پاک ہو جاتی، ہاں اگر مٹی ہو نیچے یا چھوٹی چھوٹی پتھریاں پھر پاک ہوگی۔ اس فرش پہ کیسے پاک ہوگی؟ یہ تو اور بڑھ جائے گی، فرش بھی گندا ہو جائے گا۔ ایک آدمی معذور ہے، اس کو تندرست آدمی ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف، اس کو بھی انشاءاللہ ثواب کی نیت کر رہے، اس کو بھی ملے گا۔ آب زمزم اپنے بیگ میں چوری لے جائیں تمہاری مرضی، بیگ کو تو دیکھیں گے نا، آخر چوری کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو اس کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ والطارق جو ہے پوری سورت 7 دفعہ پڑھ کے صبح و شام اگر دم کی جائے تو انشاءاللہ وباؤں سے محفوظ رہیں گے۔ برما کے جیلوں میں مسلمان عورتیں بند ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، الفتاوی پتہ نہیں کون سا لکھا، در مختار، یہ سب کتابیں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جو ہم نماز قضا پڑھیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ اذان کہیں یا تکبیر کہیں۔ ماسٹر حنیف حیروی اور عبد المجید نشتر ہسپتال میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بلوچستان میں میرے دوست فرید خان بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران زور زور سے دعائیں نہ مانگا کرو تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ میری والدہ ضعیف ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں، ہم اس کو زبردستی کھلا سکتے ہیں؟ زبردستی کیا؟ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ کیسے کھلانا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے یا نالی لگا دیں گے، کھاتی رہے گی۔ وہ پہلے بیمار ہیں، یہ سختی کریں گے۔ حسن سرفراز کا بیٹا ہے، اللہ پاک ان سب کو صحت دے، ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں کہ نہ شک کرو، بس چھوڑو، پڑھتے رہو نمازیں۔ میری والد محترم محمد موسیٰ سن، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، آنکھیں ٹھیک نہیں، اللہ آنکھوں کا نور بحال کرے۔ اپنے جو رشتہ دار فوت ہو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں سر سے کوئی بال ٹوٹ جائے یا داڑھی کا بال ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں۔ وطر اگر قضا ہو جائیں تو حنفی مسلک میں قضا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وطر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ضروری نہیں ہے واجب قضا کرنا۔ فجر کی نماز کی 2 سنتیں قضا ہو جائیں، نماز کے بعد ادا کریں۔ قضا نمازوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ سیدھا صاحب وہی ہے کہ سلام سے پہلے پھیریں یا سلام کے بعد پھیریں۔ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، چمڑے کے موزہ ہو تو پھر مسح ہوتا ہے۔ ایک جنازے کے بعد جو چہل قدمی کرتے ہیں بدعت ہے۔ اگر عورت کو ایام حیض ہیں، مسجد عائشہ کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ عمرہ مدینے سے کیا، رات دیر سے پہنچے، ہوٹل میں سو گیا، احرام کی چادر اوپر لے لی، کوئی بات نہیں۔
حجر اسود کے پاس ٹوپی کسی کی پڑی تھی، میں مغرب کی نماز پڑھ لی تو پھر وہیں کسی اونچی جگہ پہ لٹکا دیں تاکہ جس کی ہے وہ لے جائے۔ رشتہ داروں کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بڑے پیسے والے ہیں لیکن نہ حج کرتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، انشاءاللہ قبر میں پتہ لگ جائے گا ان کو۔